جب تم بے ساز و سامان تھے، جب تم کمزور تھے، معلوم یہ ہوا کہ جنگیں تعداد کے بلبوتے پر نہیں جیتی جاتی، سامان جنگ کے بلبوتے پر نہیں جیتی جاتی، جنگیں ہمیشہ اللہ کی مدد سے جیتی جاتی۔ اس کا نظارہ دیکھنا ہو تو معرکہ بدر کو دیکھیں۔ جب میدان بدر کے اندر نبی علیہ السلام نے کندھے مبارک پہ کالی کملی رکھی ہوئی ہے اور اللہ کے دربار میں یہ گڑا رہے ہیں، آنسو بہا کر کے دعا کر رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے وعدہ ہم سے کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما دے، اللہم آتے ما وعدتنی، یا اللہ جس شے کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اور اگلا جملہ بڑا دردناک جملہ ہے، بڑا پرسوچ جملہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ اگر یہ مٹھی برابر مسلمان اگر ہلاک کر دیے گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اتنی گریہ کی، اتنی الہا آہو جاری کرتے ہیں کہ آپ کے شان مبارکہ سے وہ کملی نیچے گر جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کملی اٹھا کر حضور کے کندھے پہ رکھتے ہیں اور حضور کو دلاسا دیتے ہیں، حضور کو تسلی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، جس شے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور عطا فرمائے۔ اور یہ جو بدر کا میدان سجا ہے یہ کافروں کو بھی اس کے اشارے مل چکے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابھی مکہ میں تھے، آپ کی ہمشیر نے یہ خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے اور اس نے پہاڑ سے ایک چٹان کو اکھیڑا ہے اور چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکہ کے اوپر سے پھینکا ہے اور اس کا ہر پتھر مکہ کے ہر گھر کے اوپر لگا ہے۔ یہ بات حضرت عباس کو بتائی، آپ نے چھپانے کی کوشش کی لیکن بات نکل جاتی ہے، بات پھیلتی پھیل گئی۔ جب ابو جہل تک پہنچی تو وہ کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے، ہم بنو ہاشم کے مردوں کی نبوت پر راضی نہیں تھے تو اب بنو ہاشم کی عورتوں نے بھی نبوت کے دعوے شروع کر دیے۔ یعنی اس کو اتنی فکر لگی ہوئی تھی کہ کل اگر محمد رسول اللہ نے دعویٰ نبوت کیا ہے تو کہیں اس خواب کی روشنی میں کوئی ان کی عورت بھی دعویٰ نبوت نہ کر دے۔ تو عزیزان گرامی، اشارہ تو کافروں کو بھی مل چکا تھا، اب جنگ ہونے والی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں جب میدان بدر سج چکا تھا اور جنگ جاری تھی، حق و باطل ٹکرا رہا تھا، دونوں طرف سے برسر پیکار تھے، حملہ ہو رہا تھا، تو ابو جہل نے بھی اس شے کا مشاہدہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ نامعلوم آوازیں آتی ہیں اور ہتھیاروں کی ٹکرانے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میں ایسی آوازیں سنتا ہوں کہ آواز دینے والا نظر نہیں آتا، اور ایسے جناب والا ہتھیاروں کے ٹکرانے کی کھنکار سنتا ہوں مگر ہتھیار چلانے والا نظر نہیں آتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو ابو جہل نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں تو پھر ہماری شکست ہو گئی اور تمہاری فتح پکی ہو گئی۔ بلکہ صحابہ کرام بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی پریشانی کے عالم میں آ کر التجا گزار
کہ یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں بندہ گرتا ہے مگر گرانے والا نظر نہیں آتا، بندے جرانے والا قتل ہوتے ہیں مگر قتل کرنے والا نظر نہیں آتا، تیر چلتے دکھائی دیتے ہیں چلانے والا نظر نہیں آتا، تلواریں ٹکراتی ہیں پر تلوار چلانے والا نظر نہیں آتا، کافر قتل ہو رہے ہیں کٹ رہے ہیں مگر کاٹنے والا نظر نہیں آتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ اللہ کی نصرت ہے جو اللہ نے آسمانوں سے تمہاری طرف بھیجی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا تاکہ مسلمانوں کو بھی یہ پتا ہو کہ جنگیں اپنے زور پر نہیں جیتی جاتی، جنگیں اپنی تعداد کے بلبوتے پر نہیں جیتی جاتی، جنگیں اپنے ہتھیاروں کی جناب والا کثرت کی وجہ سے نہیں جیتی جاتی، جب بھی جنگیں جیتی جاتی ہیں اللہ کی مدد و نصرت سے جیتی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی جب تم کمزور تھے، جب تم بے ساز و سامان تھے۔ عزیزان گرامی، اس بدر کے معرکے کے اندر نبی علیہ السلام کے معجزات کا بھی ظہور ہوتا رہا، آپ کے کمالات کا بھی ظہور ہوتا رہا، اور مسلمان اپنا جام شہادت نوش کرتے رہے، اپنی جان کی باتی لگاتے رہے، تن من دھن قربان کرتے رہے۔ آقا علیہ السلام نے جب مشاورت فرمائی تھی، فرمایا کہ مجھے دو میں سے ایک کا وعدہ کیا گیا ہے، یا قافلہ قریش یا پھر وہ لشکر قریش، تم کس کو چاہتے ہو؟ تو کچھ افراد نے یہ کہہ دیا تھا ہم تو قافلہ قریش کے تعاقب میں آئے ہیں، ہم تو اس کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ تو پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے حضرت ابوبکر و عمر نے حضور کی تائید کی، اور حضور علیہ السلام کے سامنے آقا علیہ السلام کے موقف کی تحسین کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آج جو آپ حکم دیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ساتھ میں معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ جہاں جانا چاہیں آپ چل پڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ پھر جناب والا انصار صحابہ میں سے اور باقی صحابہ کرام میں سے مختلف صحابہ کرام کھڑے ہوتے رہے، حضور کی تائید کے اندر، حضور کی نصرت کے اندر، حضور کی حمایت کے اندر کھڑے ہو کر کہتے رہے، اور کتنے قیمتی جملے انہوں نے کہے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ اٹھیں، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تم جا کر جنگ لڑو یا تمہارا رب جا کر لڑے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا فَإِنَّا مَعَكُمَا۔ یا رسول اللہ آپ بھی چلیں اور اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ چلے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس الانصار، انہوں نے کھڑے ہو کر ایک اور تاریخی جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ تشریف لے چلیں، اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے ہم آپ کے اشارے پر سمندر میں کودنے کو تیار ہیں۔ آقا علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، آقا علیہ السلام اپنے غلاموں پر حد درجہ خوش ہوئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے خوشخبری بھی عطا فرمائی اور اپنے معجزات کا ظہور بھی فرمایا، اپنے کمالات کا بھی اظہار فرمایا۔ بخاری مسلم کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی مبارکہ لی اور میدان بدر کا معائنہ فرمانے لگے، اور میدان بدر میں جا کے اپنی چھڑی کے ذریعے نشانات لگانے لگے، فرمایا یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ ہے، یہ عتبہ کے مرنے کی جگہ ہے، یہ شیبہ کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب جنگ سے اگلے دن ہم نے دوبارہ لاشوں کا معائنہ کیا تو اللہ کی قسم جہاں جہاں حضور نے نشان لگایا تھا سارے کافر وہیں مرے۔ آج تو یہ کہتے ہیں نا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں کہتا ہوں رب کائنات نے اپنے محبوب کو اتنے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں کہ بذات خود تو کوئی نہیں جانتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے آنے والے کل کی خبر دی اور
جگہ پر گریں گے، اس جگہ پر قتل ہوں گے، اور اگلے دن وہ کافر وہیں پر پڑے دکھائی دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک بات جو نکلی زبان سے وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو شب تو رات ہو کے رہی، جو حضور نے فرمایا وہی ہو گیا، اللہ پاک نے وہی کر دیا۔ اور پھر حضور کے علم غیب کے معجزے کا ظہور ایک اور مقام پر بھی ہوتا ہے۔ جنگ مکمل ہو چکی ہے اور قیدی قید میں آ چکے ہیں، کافروں کے بہت سارے قیدی مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، ان میں حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ہیں، ان میں حضرت عقیل کے بیٹے بھی ہیں، حضرت عباس کے بھتیجے حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عباس تم میرے چچا ہو، اپنا بھی فدیہ ادا کرو اور اپنے بھتیجوں کا بھی فدیہ ادا کرو، فدیہ ادا کر کے تمہیں آزاد کر دیا جاتا ہے، تمہیں رہا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں جو میرے پاس مال تھا وہ تو آپ کے قبضے میں چلا گیا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس فدیے کے لیے کوئی مال نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب جنگ پہ روانہ ہوتے ہوئے تم نے اپنی زوجہ سے کہا تھا کہ یہ میرا مال فلاں جگہ دفن ہے، اتنا میرے بیٹے عبداللہ کو دے دینا، اتنا میرے بیٹے فضل کو دے دینا، اتنا میرے بیٹے عبید اللہ کو دے دینا، فرمایا اس مال کا کیا ہے اس کو لے آؤ۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس مال کا علم یا مجھے ہے یا میری زوجہ کو ہے، تیسرے بندے کو اس مال کا پتہ نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ حضور کے کمالات کا بھی ظہور ہو رہا ہے، آپ کے معجزہ علم غیب کا بھی ظہور ہو رہا ہے، اور آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جو تم نے مال دفنایا ہے اس مال سے اپنے بھتیجوں کا فدیہ ادا کر کے ان کو بھی آزاد کروا دو۔ اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں بیٹھ کر مختلف دعائیں فرمائیں صحابہ کرام کے لیے۔ ایک دعا جو معتبر کتب حدیث میں بھی آتی ہے، سیرت نگاروں نے بھی لکھی ہے، اللہ کے حضور آقا علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین یہ جو تیری بارگاہ میں بندے میں لے کر آیا ہوں ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، یہ پیدل آئے ہیں، انہیں سواریاں عطا کر دے، ان کے لباس پھٹے پرانے ہیں ان کو لباس عطا کر دے، یا اللہ ان یہ بھوکے ہیں ان کے پیٹ بھر دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب جنگ مکمل ہو چکی تھی تو ہمارے پاس ہر ایک کے پاس اللہ نے سواریاں بھی دے دی اور ہر ایک کو لباس بھی دے دیا اور ہر ایک کو غلہ اور اناج بھی عطا فرما دیا۔ یعنی جو دعائیں آقا علیہ السلام نے میدان بدر میں کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری پوری فرما دی۔ حضور علیہ السلام فکر مند تھے کہ چند لوگ ہیں، حالات حرب و جنگ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا محبوب آپ ایک مٹھی کے اندر کنکر اٹھا لیں اور ان کو کافروں کی طرف پھینکیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک مٹھی میں مٹی پکڑی اور کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا وشاحت الوجوہ، وہ مٹی ہر کافر کی آنکھ میں پڑ گئی، اور جیسے وہ مٹی پڑتی گئی کافر لڑنے کی ہمت نہ رکھ سکے اور اللہ نے کافروں کو شکست دی اور مسلمانوں کو اس کی برکت سے فتح عطا فرمائی۔ یہی مٹی جب محاصرہ تھا، مشرکین نے محاصرہ کر رکھا تھا، حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا، اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے ایک مٹھی میں مٹی پکڑ کے کافروں کی آنکھوں میں پھینکی، وہ اندھے ہو گئے اور آقا علیہ السلام وہاں سے نکل کے مدینہ تشریف فرما ہوئے اور میدان بدر میں بھی یہی معجزے کا ظہور ہوا۔ آقا علیہ السلام نے مٹی ان کی آنکھوں میں ڈالی، اللہ نے ان کو شکست کھوٹا کر دیا اور مسلمانوں کو فتح یاب فرما دیا۔ یہ حضور کے دست مبارک کا معجزہ ہے، ورنہ مٹی تو ہر ایک بندہ اٹھا سکتا ہے، مٹی تو ہر بندہ پھینک سکتا ہے، لیکن مٹی حضور پھینکے اور وہ بھی ہر کافر کی آنکھ میں پڑے اور اس کی وجہ سے کافروں کو شکست ہو جائے، یہ حضور کے دست مبارک کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنایا، ایک دو تین چار معجزے نہیں عطا فرمائے،
حدیث طیبات میں آتا ہے حضرت سعد اور حضرت فیصمہ دونوں باپ بیٹا ہیں، حضرت فیصمہ باپ ہیں اور حضرت سعد بیٹے ہیں، آپس میں بات و تکرار ہو رہی ہے کہ میدان بدر میں جا کر لڑوں گا، بیٹا کہتا ہے میں جا کر لڑوں گا اور شہادت کا رتبہ پاؤں گا۔ جب تکرار زیادہ ہوئی حضرت فیصمہ نے کہا میں باپ ہوں، میرا حق زیادہ ہے، مجھے ترجیح دینی چاہیے، میں میدان جہاد میں جا کر لڑتا ہوں، تم پھر کسی دن چلے جانا، کسی اور جنگ میں شریک ہو جانا۔ لیکن حضرت سعد کا جواب سنیں، اپنے باپ کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم میرے باپ ہو، تمہیں ہر معاملے میں ترجیح دے سکتا ہوں، لیکن یہ معاملہ جنت کا معاملہ ہے، جنت کے معاملے میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ بیٹے کا جذبہ شہادت ہے۔ اور پھر حضور تک جب بات پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن دادی کی جائے، جس کے نام پہ قرآن نکلے میدان جنگ میں وہی شریک ہوگا۔ قرآن دادی کی گئی تو پورا حضرت سعد بن فیصمہ کے نام نکلا، پورا بیٹے کے نام نکل آیا۔ حضرت سعد میدان بدر میں نکلے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے پہلے شہید کا درجہ آپ کو عطا فرمایا، میدان بدر کے پہلے شہید۔ اور بلکہ ایک اور صحابی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے سامنے حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اٹھے اور اس جنت کی طرف پہنچ جائے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر کہتے ہیں وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین برابر ہے، یا رسول اللہ مجھے امید ہے، بخن بخن، واہ واہ، خوب، بہت خوب۔ حضور نے پوچھا یہ واہ واہ کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے امید ہے کہ میں بھی جنتیوں میں سے ہوں، میں بھی جام شہادت نوش کر کے اس جنت کی طرف جاؤں گا جس کی چوڑائی آسمان و زمین برابر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا امید نہیں، یہ بات پکی ہو گئی کہ تو پکا جنتی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیگ میں سے کھجوریں نکالی اور کھانے لگے، کھاتے کھاتے پھر کہنے لگے اگر کھجوریں ہی کھاتا رہوں گا تو لیٹ ہو جائے گی اور جنت پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ کھجوریں وہاں پھینک لی اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی حضور علیہ السلام نے تربیت ایسی فرمائی تھی، کوئی موت سے گھبراتا نہیں تھا، کوئی اپنے جناب والا پیچھے نہیں ہٹتا تھا، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا، جب بھی موقع ملتا تھا جام شہادت نوش کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی پھیل چکی ہے کہ ایسے ہی ہم مر جائیں گے، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، رشتہ داروں کا کیا ہوگا۔ میرے یہ بھی معاملات پڑے ہیں، یہ بھی ابھی کام باقی ہیں، یہ کون کرے گا۔ وہ صحابہ یہ نہیں سوچا کرتے تھے اگر شادی کی پہلی رات بھی ہے تو اعلان جنگ ہو گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میدان جہاد کے اندر شریک ہو گئے، وہیں پر جام شہادت نوش کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آسمان کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے، ان کے ہاں یہ جذبہ جہاد تھا، یہ شوق شہادت تھا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آج تقریباً اتنے مہینوں سے فلسطین کے اندر مسلمان بچے کٹ رہے ہیں، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مدارس کو تباہ کر دیا گیا ہے اور اسکولوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور اسپتالوں کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، پوری کی پوری آبادیوں کو بم دھماکوں کے ذریعے میاں میٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلم امہ خاموش تماشائی ہے، اگر بولتے ہیں امریکہ ناراض ہوتا ہے، اگر کچھ بولتے ہیں تو برطانیہ ناراض ہوتا ہے، اگر کچھ بولتے ہیں تو اسرائیل ناراض ہوتا ہے، اگر کچھ بولتے ہیں عالم مغرب ناراض ہوتا ہے۔ عالم مغرب ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ دنیا والے ناراض نہ ہوں۔ جب یہ ہمارے ذہنوں کے اندر بات آ جائے گی پھر یاد رکھیں ذلت بھی ہمارا مقدر ہے، رسوائی بھی ہمارا مقدر ہے۔ بندہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، جب اللہ پہ توکل کرتا ہے اور
جب بندوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دے پھر دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار بھی۔ اگر اللہ پاک میدان بدر میں فرشتے اتار سکتا ہے، میدان احد میں فرشتے اتار سکتا ہے، میدان حنین میں فرشتے اتار سکتا ہے، میدان تبوک میں فرشتے اتار سکتا ہے، تو آج میدان فلسطین میں کیوں نہیں اتار سکتا؟ وہ چاہے تو 1 منٹ میں اسرائیل کا جو ہے دیا پانچا فرما دے، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، اسرائیل کو تہس نہس کر دے، وہ قادر کریم ہے، لیکن وہ مسلمانوں کی غیرت کا امتحان لے رہا ہے، ان کے جذبہ ایمانی کا امتحان لے رہا ہے، ان کے جذبہ جہاد کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ کب اٹھتے ہیں دین کی مدد کے لیے؟ یہ کب اٹھتے ہیں مظلوموں کی مدد کے لیے؟ یہ کب اٹھتے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے؟ یاد رکھیں یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ وہ تو شوق شہادت میں، جذبہ شہادت کے اندر جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور جنت کی راہ لے رہے ہیں، امتحان تو ہمارے لیے ہے، حساب تو ہمیں دینا پڑے گا، روز قیامت ہمیں حساب دینا پڑے گا کہ تمہارے سامنے مظلوم پیاسے تھے جن کو پانی دینے والا کوئی نہیں تھا، بھوکے تھے اور بھوکوں مر رہے تھے، کئی دن 30 دن بھوکے رہ کے ہزاروں کی تعداد میں بچے جناب والا جام شہادت نوش کر رہے ہیں، پانی نہیں پہنچنے دیا جا رہا۔ کربلا سے بھی ایک بڑی کربلا وبا ہے، اس کربلا کے اندر یزیدیوں نے اور کوفیوں نے پانی بند کیا تھا، انہوں نے کھانا بند کیا تھا، انہوں نے سہولیات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور آج اسرائیلیوں نے مسلمانوں کا پانی بند کر رکھا ہے، ان کا کھانا اور خوراک کو بند کر رکھا ہے، ان کی سہولیات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، بجلی کا بائیکاٹ، ہر شے کو منقطع کر رکھا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی امتحان ہے، اور بدر سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بدر میں تمہاری مدد کی، جس دن تمہاری تعداد بھی کم تھی، تمہارے ساز و سامان بھی کم تھے، تو آج بھی تمہارے پاس اگرچہ ساز و سامان کم ہے، اگرچہ تمہاری تعداد کم ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھو گے تو اللہ تبارک و